बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर का वक्त था। आसमान अंधेरे की चादर उतारते हुए रोशनी की चादर ओढ़ रहा था। सर्द रातें और सुनसान रास्ते पर बने एक खस्ता हाल घर में बेसुध मैं सो रही थी। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई है। मैं हड़बड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठ बैठी। जैसे ही मैंने कमरे पर लगी घड़ी पर नज़र डाली कि वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सके, तो मुझे घड़ी पर टाइम बिल्कुल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ी की हालत इस कदर खस्ता थी कि उसके करीब गए बगैर टाइम दिखाई ही नहीं देता था। मैं अपने बिस्तर से उठी और अपनी चप्पल पहनते हुए घड़ी के करीब जाने लगी। जैसे ही मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो फजर का वक्त ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी थी। मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ जाने लगी और वज़ू करके नमाज अदा करने का एहतमाम करने लगी। मेरे शोहर जो साथ वाली चारपाई में गहरी नींद सो रहे थे, मैंने उन्हें भी नमाज के लिए उठाया और ख़ुद नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। नमाज अदा करने के बाद रूटीन के मुताबिक आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी थी। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मैंने खुद पर फूंक मारी। मेरी आदत में ये बात शामिल थी कि नमाज मुकम्मल करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ती और अपने घर बार शोहर और ख़ुद को उसकी हिफाजत में दे देती। अरे भाई, अगर नमाज पढ़ ली है तो उठ जाओ, मैं भी नमाज अदा कर लूँ। अपने शोहर की आवाज़ सुनते हुए मैं जल्दी से जाए नमाज से उठ गई। राहम नमाज अदा करने लगे और मैं नाश्ते का एहतमाम करने किचन की तरफ जाने लगी। जैसे ही सहन में से होते हुए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे घर में एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे अपने ही घर से खौफ आने लगा। अचानक ही मेरे कंधे वजनी होने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान पर कहीं हल्का हल्का उजाला सा छा रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई नज़र भरकर मुझ पर टिकटिकी लगाए बैठा हो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। अपने इर्द गिर्द गौर करने पर कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं अल्लाह का नाम लेते किचन में चली गई। राहम भी नमाज पढ़कर किचन में ही आ गए। अरे बेगम, आज नाश्ते में क्या है? राहम ने मुझे सवाल किया और मैं कोई जवाब न देते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझ पर अभी तक खौफ तारी था। तभी राहम ने मुझे हिलाते हुए कहा, अरे बेगम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम होके कोई जवाब ही नहीं दे रही। मैंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, आप कब आए? मैंने लरजती आवाज़ में पूछा। राहम मेरे माथे पर हाथ लगाते हुए कहने लगा, बेगम, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ये बुखार कैसे हो गया? मैं राहम की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। राहम मेरी हालत देखते हुए परेशान होने लगे और मेरा हाथ थाम कर मुझे कमरे में ले आए। अचानक से मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। मैं खुद हैरान थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। राहम मुझे बिस्तर पर बिठाकर मेरे लिए नाश्ता लेने किचन में चले गए। आज नाश्ता राहम ने बनाया था। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज घर का सारा काम राहम ने किया था। मैं अभी भी किसी गहरी सोच में थी। मेरे चेहरे पर यह बात साफ जाहिर हो रही थी कि मुझे कोई जहनी परेशानी सता रही है। तभी राहम घर के काम से फारिग होकर मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे कहने लगे, बेगम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, किस बात की परेशानी है जो तुम्हें सता रही है? मुझे बताओ, क्या बात है? वो फिक्रमंदी के साथ मेरा हाथ थामते हुए मेरे जवाब के मुंतज़िर थे और मैं हैरानी के साथ उनका चेहरा देखने लगी। मैंने जब अपने परेशान होने की वजह बताई तो राहम मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, कुरान की तिलावत बाकायदगी से करती हो, तो तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी जिस घर में नमाज और कुरान का एहतमाम किया जाता है उस घर में डर और खौफ बाकी नहीं रहता। राहम मुझे समझाते हुए अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगे। मैंने भी इस बात पर गौर किया कि मैं तो 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करने में भी कोई कोताही नहीं करती, फिर मुझे क्यों कर अपने ही घर से खौफ आएगा? ये सोचते हुए मैंने भी अपने साथ बीते हुए सुबह के वाक़े को भुला दिया। दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हो रही थी। मैं आवाज़ देते हुए पूछने लगी, अरे भाई, कौन है? क्या आज दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर आने का इरादा रखते हो? ज़रा सब्र से काम लो भाई। मैं भी ये कहते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, आगे किसी को भी ना पाकर हैरान रह गई।
میں نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے، مگر گلی تو بالکل سنسان اور خالی تھی۔ میں پریشان ہوتے ہوئے گھر کے اندر آنے لگی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچانک سے میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا جس کی عمر لگ بھگ 4 سال تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے پیروں میں مٹی کی ایک موٹی سی پرت جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے سوال کیا، تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دے دو نا۔ میں نے اس کی پکار سنی تو میرا تو دل دہل گیا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ میں نے اور کوئی سوال کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں بستر پر بٹھا دیا اور باہر کا دروازہ لگاتے ہوئے میں کچن میں جانے لگی تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کر سکوں۔ میں نے جلدی سے گرم گرم روٹی بناتے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں بے اولاد تھی۔ اچانک سے اپنے گھر میں بچے کو دیکھتے ہوئے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے اندر اس بچے کو پا کر کئی امیدیں جاگ اٹھی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو میں نے اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بچہ زاروں قطار رونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنے میں راہم بھی گھر واپس آ گئے۔ وہ بھی بچے کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ بچہ لاوارث ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں راہم سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، راہم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بچے کو گود میں لے لیں؟ راہم بھی بچے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے یہ سوچتے ہوئے راہم نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے اس بچے کی سچائی کا پتہ لگانا ہوگا۔ اگر تو یہ بچہ سچ بول رہا ہے تو میں اسے اپنا نام دوں گا اور یہ ہمارا بیٹا بن کر ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں راہم کی بات سے متفق تھی۔ دن رات دعا کرنے لگی اب تو یہ خوشی مجھ سے دور ہی نہ ہو۔ تبھی ایک دن ساری تحقیق کرنے کے بعد جب ہمیں اس بچے کے وارث نہیں ملے تو میں نے اس کو اپنا بیٹا مانتے ہوئے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میرے اس فیصلے سے راہم بھی بہت خوش تھے۔ اچانک ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ وقت گزر گیا۔ اب اس بچے کو ہمارے ساتھ رہتے 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب اس پر نماز فرض ہو چکی تھی۔ میں اسے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے لگی اور جیسے ہی میں نے اسے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری تو جانے کون جانتا تھا کہ اس آیت الکرسی سے ہماری زندگی ہی پلٹ کر رہ جائے گی۔ میرا نام سویرا ہے۔ میرا تعلق ایک غریب طبقے سے ہے۔ میرے ابا جو کہ غریب انسان تھے، اماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ شادی کے کچھ سال تک اماں اور ابا کو اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اماں اکثر ہی اولاد کے لیے پریشان رہتی اور ابا سے کہتی کہیں سے دم درود وغیرہ کروانا چاہیے، شادی کو 5 سال کا عرصہ ہونے کو اور اب تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیشہ ابا اماں کو تسلی دیتے کہ یہ خدا کے معاملات ہیں، جس دن اس کی رضا ہوگی وہ ہمیں اولاد سے بھی نواز دے گا۔ کیوں غم کھاتی ہو؟ اماں کچھ وقت کے لیے تو ابا کی دی گئی تسلی سے صبر کر جاتی اور پریشان ہونا چھوڑ دیتی، مگر یہ صبر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ ابا اماں سے تنگ آتے ہوئے اماں کو ایک دربار پر لے گئے۔ وہاں جانے پر پیر بابا نے حساب لگاتے ہوئے اماں کو بتایا کہ تمہاری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں یہ تو میرا پروردگار جانتا ہے، میں تمہیں اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ پانی دم کر کے دے دوں اور اس پانی پر اللہ کا کلام پڑا ہوا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تمہیں جلد صاحب اولاد کر دے گا۔ اماں پیر بابا کے پانی کی بوتل لے کر گھر آ گئی تھی۔ اماں نا امید سی ہو گئی تھی، ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی۔ ایک دن ابا نے کہا کہ تم امید اچھی رکھو، پیر بابا کا دیا ہوا پانی پی کر تو دیکھو، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے افاقہ ضرور ہوگا۔ اماں نے اپنے دل کو سمجھایا اور دل بڑا کرتے ہوئے پورے یقین اور امید کے ساتھ اس پانی کا استعمال شروع کیا۔ جیسے ہی اماں نے اس پانی کی بوتل کو استعمال کرنا شروع کیا تو اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد ہی اماں کو خوشخبری ملی۔ اماں کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر اماں کو جب ہمسائی ہاسپٹل لے گئی
تو معلوم ہوا کہ اماں امید سے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اماں اپنی سہیلی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ جب ابا کو اس خبر کے بارے میں پتہ چلا تو ابا خوشی کے مارے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ بہت احتیاط سے اماں کو اپنے ہمراہ گھر لے آیا۔ ابا اور اماں بہت خوش تھے۔ ان کی دلی مراد 6 سال بعد پوری ہونے جا رہی تھی۔ آخرکار 6 سال بعد اللہ پاک نے اماں کو اور ابا کو مجھ سے نوازا۔ میری پیدائش سے پہلے اس گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ایک وقت کا کھانا بھی بمشکل پکتا۔ مہنگائی کے اس دور میں ابا گاؤں کے چودھری کے کھیت میں کھیتی باڑی کیا کرتے، اور جو اجرت ملتی اسے گھر کا کرایہ اور گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا۔ میری پیدائش کے بعد اچانک سے گھر میں رزق کی فراوانی بھی ہونے لگی۔ ابا کی اجرت میں چودھری صاحب نے اضافہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ابا کو کوئی نہ کوئی کام بھی کرنے کو ملتا ہی رہتا۔ اس طرح گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اماں اور ابا بہت خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی کے ساتھ رزق کی فراوانی سے بھی نوازا۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابا نے مجھے گاؤں کے قریبی اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میں ہمیشہ دل لگا کر پڑھائی کیا کرتی۔ میں سارے مضامین میں بہت اچھے نمبر لیتی۔ انگلش میں بہت کمزور تھی۔ بچپن سے ہی مجھے انگلش کے مضمون سے عجیب قسم کی الرجی تھی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ مجھے انگلش کی ٹیوشن رکھوا دیں۔ مجھ سے انگلش کا سبق یاد نہیں ہوتا۔ اماں اور ابا گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میری ساری بات سن تو لیتے، مگر ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا۔ میں اپنی پڑھائی کو لے کر بہت پریشان رہنے لگی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی میرے لیے انگلش کا سبجیکٹ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ انگلش کی کتاب سے مجھے سخت نفرت تھی۔ میں ابا کو ٹیوشن کا کہہ کر تھک چکی تھی۔ اب میں میٹرک میں تھی۔ چھوٹی کلاس تو جیسے تیسے کر کے پاس کر ہی چکی تھی، پر میٹرک کے امتحان کے لیے بہت پریشان تھی۔ میں نے ابا کو پھر سے ٹیوشن کے لیے کہا۔ اسکول میں انگلش کے ایک نئے سر آئے تھے۔ ابا نے ان سے کہہ کر مجھے انہی کے پاس لگوانے کے لیے کہا۔ اب میں اسکول میں اپنی پڑھائی کرتی، اس کے بعد سر کے پاس ٹیوشن کے لیے چلی جاتی۔ سر بہت اچھے تھے، بہت دل لگا کر پڑھایا کرتے۔ ان سے ٹیوشن لینے کے بعد مجھے انگلش کا مضمون بھی آسان لگنے لگا۔ باقی کتابوں کے ساتھ انگلش کی کتاب سے بھی میں محبت کرنے لگی۔ اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس بھی کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد ابا کی اتنی پسلی نہیں تھی کہ مجھے آگے پڑھا سکتے۔ اس لیے ابا نے اماں سے کہا کہ اب تم سویرا کو چولہے چوکے کا کام سمجھاؤ۔ گھر پر رہ کر گھر گھرستی سیکھ لے گی تو اگلے گھر جا کر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ابا کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اماں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ابا سے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سویرا کو اب گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے تاکہ شادی کے بعد اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اماں نے مجھے گھر کے کاموں میں مصروف کر دیا۔ میں سارا دن اماں کے ساتھ گھر کے کام کرنے میں مگن رہتی۔ مجھے بہت شوق تھا ہانڈی روٹی کرنے کا، اپنے گھر کو صاف رکھنے کا۔ میں سارا دن گھر شیشے کی طرح چمکائے رکھتی۔ ذرا برابر بھی دھول مٹی دکھائی دیتی تو فوراً اسے صاف کرنے میں جت جاتی۔ ابا اور اماں مجھ سے بہت خوش تھے۔ گاؤں والے بھی میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے مجھ سے بہت پیار کرتے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو خوشی کے مارے اماں کی چیخ نکل گئی۔ اماں کے سامنے ایک خاتون کھڑی تھی جو شاید اماں سے ملنے آئی تھی۔ اماں کی چیخ سن کر میں گھبرا گئی اور کمرے سے آ کر دیکھنے لگی کہ آخر اماں کو کیا ہوا ہے۔ تبھی اماں کسی سے کہہ رہی تھی، ارے نسیمہ، کتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اماں کی خوشی دیکھتے ہوئے مجھے بھی تعجب ہونے لگا کہ آخر دروازے پر کون ہے، کیوں نہ جا کر دیکھا جائے۔ میں فوراً دروازے کی طرف جانے لگی۔ دیکھا تو خاتون اماں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے سلام کرتے ہوئے اماں سے پوچھا، اماں یہ کون ہے؟ تبھی اماں اس خاتون کا ہاتھ تھامے گھر کے اندر لانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ میری بچپن کی سہیلی ہے، میری اماں کے گاؤں سے آئی ہے۔ ارے سویرا، تمہاری نانی کے گاؤں سے تمہاری خالہ آئی ہے، جاؤ جلدی سے ناشتے پانی کا انتظام کرو۔ اماں کی خوشی صاف چہرے سے چھلک رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ اماں اسے لیے اپنے کمرے میں جانے لگی اور میں کچن میں جا کر کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ ارے صفیہ، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، خالہ نسیمہ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں سے کہنے لگی۔ میں خالہ نسیمہ کی بات سنتے ہوئے شرما سی گئی۔
तभी खाला नसीमा अम्मा से कहने लगी, देखो सफ़िया, मेरे पास तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं वो रिश्ता यहाँ लेकर किसी और के लिए आई थी, मगर अब मुझे अपनी भांजी से आगे कुछ भी नहीं है। रिश्ता बहुत अच्छा है, हाथ से जाने नहीं देना। मैं तो कहूँगी कि तुम अपनी सवेरा के लिए राहम को देख लो। राहम बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, सबसे बढ़कर घर बार अपना है और तुम्हारे गांव का ही रहने वाला है। मैं खाला नसीमा की बात सुनते हुए शर्मा कर कमरे में चली गई। अम्मा एक गहरी सोच में पड़ गई और कहने लगी, नसीमा, बात यह है कि मैं कोई भी फैसला सवेरा के अब्बा से पूछे बगैर नहीं कर सकती। सवेरा ने अभी कुछ माह पहले ही तो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। अभी तो वो ठीक से खाना पकाना भी नहीं जानती, तो ऐसे सब कामों से अनजान अपनी बेटी को कैसे ब्याह दूं? अभी तो इसे कुछ भी करना नहीं आता। अम्मा की बात सुनते हुए खाला नसीमा कहने लगी, हाय सफ़िया, कैसी बातें करती हो तुम? शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा रिश्ता बता रही हूँ। लड़का बिल्कुल अकेला है, माँ बाप का पिछले बरस इंतकाल हो गया, बहन भाई और कोई है ही नहीं। एक खाला ही है जो उस लड़के की शादी के बाद अपने घर वापस चली जाएगी। उसके बाद तो उस घर में सिवाय सवेरा के और कोई भी नहीं होगा। सारी जिंदगी तुम्हारी सवेरा राज करेगी, राज। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। ऐसा करते हैं कि सवेरा के अब्बा आ जाए तो उनकी सलाह लेकर फिर लड़का भी देख लेंगे। अम्मा ने खाला नसीमा से कहा। अब दोनों सहेलियां अब्बा के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने खाने का इंतज़ाम किया। खाला नसीमा खाना खाते हुए अम्मा से कहने लगी, अरे सफ़िया, क्या ये खाना सवेरा बिटिया ने बनाया है? अम्मा हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगी, हाँ नसीमा, सवेरा को आजकल चूल्हे का काम सौंपा हुआ है। सवेरा के अब्बा ने कहा था कि अब आगे तुम पढ़ा नहीं सकते, कम से कम घर का काम ही सिखा देते हैं, ताकि कल को इसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अम्मा हैरान होकर नसीमा खाला से पूछने लगी, क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें क्या? ज़रूर इसने नमक तेज़ कर दिया होगा। अम्मा घबराते हुए बोले जा रही थी। खाला नसीमा ने अम्मा से कहा, अरे सफ़िया, मेरी भी तो सुन लो। मैं ये कहना चाह रही थी कि खाना बहुत मज़े का बना है। तुम तो कह रही थी कि सवेरा बिटिया को अभी खाना पकाना नहीं आता। खाला नसीमा और अम्मा बातें करते हुए खाना खाने लगी। सवेरा, ज़रा देखो तो क्या वक्त हुआ है, तुम्हारे अब्बा जब तक नहीं आए। मैं जी अम्मा कहते खड़ी पर वक्त देखे जा रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बा थके हारे दरवाजे पर खड़े थे। अंदर आते ही हमेशा की तरह आज भी अब्बा की नज़रें अम्मा को तलाश कर रही थी। अब्बा का आज भी सवाल एक ही था, माँ कहाँ है तुम्हारी? मैंने मुस्कुराते हुए अब्बा को जवाब दिया कि अम्मा अंदर ही आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब्बा हाथ मुंह धोकर कमरे में चले गए और मैं अब्बा का खाना लेने किचन की तरफ जाने लगी। ट्रे में सजाए मैं खाना कमरे में करीब ही लेकर पहुंची थी जब अब्बा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ठीक है नसीमा बहन, अगर रहम तुम्हारा देखा भाला है तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। जब चाहो इसकी खाला को कहो कि मेरे सवेरा को आकर देख कर जाएं। उसके बाद मैं और सफ़िया तुम्हारे लड़के को भी नज़र मार लेंगे। क्यों सफ़िया बेगम, क्या ख्याल है तुम्हारा? अब्बा ने अम्मा से पूछा। अम्मा ने जवाब दिया, जी ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं दिल में खुश हो रही थी। अपनी आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब अभी से देखने लगी थी। अब्बा की बात सुनते हुए मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने लगी। मैंने शर्माते हुए अब्बा के आगे खाने की ट्रे रखी और अपने कमरे में आ गई। नसीमा खाला जाने से पहले मेरे सर पर प्यार देते हुए कहने लगी, कमरे में आई और कहने लगी, बड़ी किस्मत वाली है हमारी सवेरा, जो तुम्हें राहम जैसा शौहर मिलेगा। खूब अच्छे से तैयार होना, सुबह राहम की खाला तुम्हें देखने आएंगी। खाला नसीमा मुझे नसीहत करते हुए कहने लगी। शर्म से मेरी नज़रें झुक गई। अब मैं राहम के ख्वाब ख्यालों में खोई रहती। सारी रात ऐसे ही अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचते गुजर गई। सुबह हुई तो अम्मा घर का काम कर रही थी। मैं भी अम्मा का हाथ बटाने लगी थी। तभी अब्बा ने कमरे में किचन की तरफ आते हुए कहा, अरे सवेरा की माँ, नसीमा बहन का फ़ोन आया है, वो लोग घर से निकल चुके हैं, ज़रा सवेरा से कहो अच्छे से तैयार हो जाए। मैंने अब्बा की बात सुनी तो दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं दरवाजे के पीछे छुपते हुए अब्बा के जाने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। हाँ भाई सवेरा, हो गई हो तैयार? खाला नसीमा ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी खाला, बस 2 मिनट। तभी खाला ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा,
وہ بھی ساتھ آیا ہے۔ وہ کون؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تبھی اماں نے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، سویرا بیٹا، راہم بھی ساتھ آیا ہے۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑی تھی۔ وہ اماں وہ یہاں کیوں آئے؟ کیا احمقانہ سوال ہے، اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ خالہ نسیمہ کہنے لگی، ارے بھائی، اس کی خالہ کو آج اپنے گھر واپس جانا تھا، سو انہوں نے کہا کہ آج ہی لڑکا لڑکی بھی ایک دوسرے کو مل لیں، دیکھ لیں، اگر دونوں کی رضامندی ہوئی تو پھر کوئی رسم کر دیں گے اور میں یہیں سے بے فکر ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ تبھی ابا کی آواز پر مجھے راہم کی برابر والی کرسی پر بٹھایا گیا۔ میرا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس کی خالہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، اور مجھے پسند کر لیا۔ میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی خالہ سمجھ گئی کہ میری گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے۔ راہم کی خالہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، وہ مجھے تسلی دے رہی تھی۔ ابا سے اجازت لیتے راہم کی خالہ نے رسم کی اور ایسے ہی رشتہ پکا ہو گیا۔ شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی۔ 1 مہینے بعد میری اور راہم کی شادی تھی۔ ابا میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے کرنے لگے۔ اماں نے جو کچھ جوڑ رکھا تھا سب ابا کے ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، اس رقم کو شادی کے لیے استعمال کر لیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، میری ایک ہی تو لاڈلی بیٹی ہے۔ ابا بہت خوش ہوئے۔ مجھے اور اماں کو ساتھ لیا۔ ابا نے شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ابا نے دھوم دھام سے مجھے راہم کے ساتھ رخصت کر دیا اور میں راہم کی شریک حیات بن کر ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھی۔ جتنی تعریف خالہ نسیمہ نے راہم کے بارے میں کر رکھی تھی، راہم ان تعریفوں سے بھی کہیں زیادہ اچھے اور نیک دل انسان تھے۔ راہم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ راہم نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ راہم نے اس قدر محبت دی کہ میں دنیا داری سب کچھ بھلا چکی تھی۔ میں اماں ابا کے پاس بھی کم جاتی، زیادہ تر اپنے گھر میں راہم کے ساتھ ہی رہ کر خوشی ملتی۔ مجھے اپنے گھر میں ہی سکون محسوس ہوتا۔ اماں ابا بھی راہم کے ساتھ دیکھ کر خوش اور راضی تھے۔ وہ بھی مجھے آنے کے لیے بار بار نہ کہتے۔ جب بھی میں اور راہم مل کر جاتے تو اماں بجھے ہوئے دل سے کہتی، تم 1 رات تو رک جاتی، مجھے اچھا لگتا، لیکن بیٹا سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر کو دیکھنا، اس کے بعد باقی رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں اماں کا منہ چومتی اور اماں سے کہتی، اماں سچ بتاؤں تو میرا دل راہم کے بغیر نہیں لگتا۔ اماں ابا مجھے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے اور کہتے، سدا ایسے ہی پیار اور محبت بنا رہے۔ راہم کی نوکری اچھی تھی، گھر میں ہر چیز کی سہولت تھی۔ راہم میرے کھانے پینے کا خیال رکھتے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے۔ کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ شادی کو ہونے 1 سال ہونے کو تھا، لیکن اب تک میں اور راہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ میں اور راہم نے اپنا چیک اپ کروایا، جس کے بعد معلوم ہوا کہ کمی راہم میں ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق راہم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ راہم مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ شاید میں اولاد کی وجہ سے انہیں چھوڑ دوں۔ راہم مجھے کہنے لگے کہ اکثر مرد عورت میں کمی دیکھتے ہوئے دوسری شادی کر لیتے ہیں، چاہے اس بات کی تکلیف پہلی بیوی کو کتنی کیوں نہ ہو۔ مرد دوسری شادی کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ میں بھی تمہیں دوسری شادی کی اجازت دیتا ہوں، تمہارا دل چاہے تو مجھے چھوڑ کر اولاد کی خاطر دوسری شادی کر سکتی ہو۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور راہم سے کہنے لگی، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، نہ ہی ان مردوں میں سے ہوں جو اللہ کی رضا پر صبر نہیں کرتے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں دوسری شادی کروں گی اور مجھے اولاد مل جائے گی؟ میرے نصیبوں میں اولاد ہوئی تو مجھے آپ سے ہی مل جائے گی۔ آج تو آپ نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال لیے، دوبارہ کبھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ میں نے روتے ہوئے راہم کے سینے پر سر رکھا اور ان سے کہا کہ میں ساری زندگی آپ کی محبت کے سہارے گزاروں گی، لیکن آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ میں اور راہم صبر شکر کے ساتھ ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اسی دوران ابا اور اماں 1 ماہ کے وقفے سے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے اماں اور ابا کی بہت یاد ستاتی۔ اس دوران راہم نے مجھے اپنی محبت، ہمت اور حوصلہ دیا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہونے کو تھے۔ میں نے ہر ڈاکٹر سے راہم کا علاج کروایا، لیکن کہیں سے بھی افاقہ نہیں ہوا۔ کوئی دربار، کوئی فقیر، پیر، ایسی کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی
जहाँ से हमने इलाज न करवाया हो, लेकिन कहीं से भी शिफा नहीं मिली। मैंने सबसे उम्मीद छोड़ दी, लेकिन अपने खुदा से उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती, तहज्जुद पढ़ती और गिड़गिड़ा कर औलाद के लिए अपने परवरदिगार से मदद तलब करती। मेरा ये यकीन था कि जिस ज़ात से मैं मदद मांग रही हूँ, वो ज़ात मुझे एक न एक दिन ज़रूर औलाद से नवाजेगी। इसी यकीन के साथ मैं अपनी नमाजें और कुरान की तिलावत बाकायदगी से करती। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक रोज़ मैं नमाज पढ़कर अपने बिस्तर पर लेटी ही थी। रहम अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो मुझे अल्लाह हाफिज़ कहते हुए अपने काम के लिए निकले कि मैं बिस्तर में लेटी और मेरी आंख लग गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। मैंने घर से निकलते हुए गली के कोने तक देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही पलटकर घर आने लगी तो मेरी आंखों के सामने एक बच्चा खड़ा था। बच्चा फटी पुरानी चादर में लपेटा हुआ था। उसके हाथ और पांव धूल मिट्टी में जमे हुए इस बात को जाहिर कर रहे थे कि बच्चा बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच जाए। मैं उसकी हालत देखते हुए बहुत घबरा गई थी। मैंने लरजती हुई आवाज़ में उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? जैसे ही मैंने लरजती हुई आवाज़ में उस बच्चे से सवाल किया तो वो आंखों में आंसू लिए मुझसे रोटी का सवाल करने लगा। उसने बहुत दर्दनाक लहजे में सदा लगाई। कहने लगा कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसकी उम्र तकरीबन 4 साल थी और 4 साल का बच्चा यूं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मैं परेशान होते उसे कमरे की तरफ ले गई। उसका हाथ मुंह दिलवाने के बाद मैं उसे बिस्तर में बिठाए खाना लेने किचन में चली गई। जैसे ही खाना लेने किचन की तरफ गई तो मुझे अपने घर में अजीब सा एहसास हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कंधे वजनी हो रहे हों, मेरे इर्द गिर्द कोई कशिश मंडला रही हो जो मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। मैंने सब बातों को इग्नोर करते हुए उस बच्चे को खाना खिलाना चाहा। जल्दी से खाने की ट्रे तैयार करते उसके पास ले आई, अपने हाथों से रोटी खिलाने लगी। रोटी खिलाते हुए मैंने उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछना चाहा। उस लड़के ने मुझे बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई वारिस नहीं है, मैं लावारिस हूँ। उसकी बात सुनते हुए मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं उसके आंसू साफ करने लगी और उससे पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो मेरे किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। न जाने कितने दिन से भूखा प्यासा दर दर की खाक छान रहा था। अचानक बहुत तेज़ी से खाना खाने लगा। मैं खौफजदा होते उसके करीब से उठ गई। ऐसे लग रहा था उसे बहुत भूख लगी थी। तेज़ तेज़ खाना खाने लगा और मैं घबराते हुए उसे कहने लगी, धीरे धीरे खाओ, इतनी तेज़ी की कोई ख़ास वजह है क्या? उसने ना में सर हिलाया और मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बेख्तियार उसके मुंह से मेरे लिए माँ का लफ्ज़ निकला। जैसे ही मैंने उसके मुंह से माँ का लफ्ज़ सुना, मेरे अंदर सोए माँ के सारे जज्बात जाग उठे। ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की हो, जैसे रब्बे ताला ने मुझे लड़के की शक्ल में बेटा अता कर दिया हो। मैं तड़प कर रह गई। उसके करीब जाते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उससे कहा कि एक दफ़ा फिर से मुझे माँ कहकर पुकारो। उसने मुझे कई बार माँ कहकर बुलाया। जब जब मुझे माँ कहता, अलग की खुशबू सारे कमरे में फैलती। मेरी आंखों से अजीब रोशनी और दिल में खुशी महसूस होने लगती। मैंने तय कर लिया कि राहम आएंगे तो उनसे मशवरा करते बच्चे को गोद लूँगी, इसे हमेशा बेटा बनाकर रखूँगी। सुबह से शाम होने को आई थी, राहम न जाने कहाँ रह गए। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अचानक से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो राहम थके हारे आंखों के सामने थे। उनके चेहरे से थकन झलकती दिखाई दे रही थी। मेरे चेहरे पर चमक देखते राहम ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, सब खैरियत है? आज मेरी बेगम इतनी खुश क्यों है? तभी मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जल्दी से अंदर चलें, कुछ दिखाना है, इनफैक्ट आपको किसी से मिलवाना है। इतना कहते उसे राहम को खींचते मैं कमरे में ले आई। राहम ने चारपाई पर बैठे बच्चे को देखा तो हैरानगी से कहा, अरे सवेरा, ये बच्चा किसका है? कौन है? कहाँ से आया है? मैंने राहम को सारी कहानी बयान करते हुए कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे गोद में ले लूँ। इसने मुझे कई दफ़ा माँ कहकर पुकारा है। मेरे अंदर छुपी ममता जाग उठी है। खुदा के लिए इस बच्चे को घर से मत निकालना, अपना बेटा बनाकर पास रखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते राहम बच्चे की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। तभी मुझसे कहा, इसके अम्मा अब्बा कहाँ हैं? इससे पहले कि मैं राहम को कुछ बताती, बच्चे ने जल्दी से राहम को वही जवाब दिया जो मुझे कुछ देर पहले बता चुका था।
راہم نے کہا مجھے اس بچے کو گھر میں رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے طور پر اس کے ماں باپ کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ کل کو کسی مشکل میں نہ پڑے۔ تب تک تم بچے کو نگرانی میں رکھنا۔ میں چند دن کے لیے صحیح اس بچے کی ماں بننے کی خوشی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ راہم نے پولیس میں بچے کی درخواست جمع کروائی۔ کافی دن کے بعد بھی جب پولیس والے اس بچے کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکے تو ان کی اجازت سے راہم نے بچے کو گود میں لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر سنتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے بچے کو نہ صرف گود میں لیا بلکہ اس کا خوبصورت اسلامی نام بھی رکھا، علی۔ علی میرے اور راہم کے ساتھ خوش تھا۔ اس نے کبھی محسوس نہیں کروایا کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں۔ میں روزانہ نماز پڑھتی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرتی، اپنے گھر بار شوہر اور علی کو پھونک کر آیت الکرسی کی حفاظت میں دیا کرتی۔ میری روٹین میں شامل تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرتی۔ وقت گزرتا گیا، علی 7 سال کا ہو گیا۔ جیسے ہی علی 7 سال کا ہوا تو میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ 7 سال کے بچوں پر نماز فرض ہے، اب تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھنا سیکھو۔ میں نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا۔ جیسے ہی اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جب کمرے کا ماحول دیکھا، اچانک سب بدل چکا تھا۔ بجلی ایک دم سے جھٹکا کھاتے بند ہو گئی، پھر اچانک آندھی کی آواز سنائی دینے لگی اور میں خوفزدہ ہو گئی۔ حیرانی تو اس بات کی تھی کہ علی بالکل نہیں گھبرایا، وہ جوں کا دوں نماز پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میں کمرے اور باہر کا ماحول دیکھتے پریشان ہو گئی۔ چاروں طرف گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ اچانک سے اچھا خاصا دن گہری اندھیری رات میں تبدیل ہوا۔ گھنے سیاہ کالے بادلوں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ تیز آندھی کی آواز نے خوفناک سا منظر پیش کر دیا، ہر طرف شان شاہ کی آوازیں تھیں۔ میں بہت ڈر گئی۔ تبھی میں نے علی کو آواز دیتے ہوئے کہا، علی میرے بچے، جلدی سے میرے پاس آؤ۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی علی ہل نہیں رہا تھا۔ میں نے غور کیا، پورے کمرے میں اندھیرا ہے لیکن علی کے چہرے پر عجیب روشنی تھی۔ اس کا چہرہ روشن تھا، چمکتا ہوا اس کا چہرہ دیکھتے میرا دل دہل گیا۔ میں غور کرنے لگی کہ آخر یہ روشنی اس کے چہرے پر کہاں سے آ رہی ہے۔ غور کرنے پر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ اس قدر روشن کیوں ہے۔ علی اپنا سر زمین پر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے میں اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آواز دی، علی کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور نگاہوں میں چمک تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی روشنی دیکھتے میں بہت خوفزدہ ہوئی۔ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب آنکھ کھولی تو خود کو راہم کے پاس پایا اور گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرا ذہن اب تک وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں راہم سے پوچھا، وہ علی کہاں ہے؟ تبھی راہم نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، وہ ادھر ہی ہے، میرے پاس ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا ہوا تھا، کیسے بے ہوش ہوئی؟ میں راہم کو بتانا چاہ رہی تھی لیکن میرے الگ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی علی پر نظر پڑی۔ اس سے پہلے کہ راہم کو کچھ بتاتی، علی میرے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی میٹھی آواز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں اس کا بدلہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح نارمل تھا اور آنکھوں میں بھی کوئی چمک نہیں تھی جسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہوتی۔ میں نے علی کو اپنے قریب کرتے ہوئے اچھی طرح اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اب تو تمہارا چہرہ بالکل ٹھیک ہے۔ راہم حیران میری طرف دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ سب ٹھیک ہے، تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی راہم نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو کہنے لگا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ تبھی علی نے راہم سے کہا، ابا آپ جا کر اماں کے لیے دوا لے آئیں، تب تک میں اماں کا خیال رکھتا ہوں، اماں کو دباتا ہوں۔ میں نے راہم کو روکنا چاہا لیکن عجیب کشش نے بولنے ہی نہیں دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت میری زبان کو کنٹرول میں کیے ہے۔ راہم علی کی بات سنتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنی ماں کا خیال رکھو، میں ابھی پاس والی ڈسپنسری سے تمہاری اماں کے لیے میڈیسن لاتا ہوں۔ راہم اتنا کہتے گھر سے چلے گئے۔ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے بچے سے ڈر رہی تھی، میں نے اسے بہت محبت سے پالا تھا۔ علی میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ماں مجھ سے ڈرو مت، آپ نے جو بھی دیکھا وہ سب حقیقت ہے، میں انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہوں، میں جن کا بچہ ہوں۔ یہ بات سن کر میری جان ہتھیلی میں آ گئی۔ خوف کے مارے بستر پر سمٹتی جا رہی تھی کہ علی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، اماں آپ نے مجھے بہت محبت دی ہے، مجھے پالا اور اس قابل کیا کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ مجھے آپ کی عبادت کرنا پسند تھا، اس لیے میں سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ کر رہنے لگا تاکہ آپ سے خدا کی عبادت کا طریقہ سیکھ سکوں جس کی آپ عبادت کرتی ہیں۔
میں نے آپ کو ہر وقت خدا کے آگے گڑ گڑاتے دعا مانگتے دیکھا۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کو یا ابا کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں آپ کو ماں باپ کا درجہ دیتا ہوں، میرے لیے میرے ماں باپ کی طرح ہیں۔ میری صرف اتنی سی التجا ہے کہ میری حقیقت کو کبھی ابا پر ظاہر مت کیجیے گا، ورنہ وہ مجھے گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ آپ پر حقیقت کو ظاہر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران اس کا منہ دیکھنے لگی اور اسے کہنے لگی، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں بہت ڈر گئی۔ تبھی علی نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور اچانک اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس آ گیا۔ یہ اس کی جادوئی طاقت تھی جس سے وہ پانی کا گلاس میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اماں آپ یہ پانی کا گلاس اللہ کا نام لے کر پی جائیں۔ میرے پروردگار نے چاہا تو اب بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں گی۔ پہلے تو میں علی سے بہت گھبرا رہی تھی، اس کی حقیقت جانتے ہوئے مجھے اس سے خوف آنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے اولاد کی دعا دی میرا دل اس کے لیے نرم ہونے لگا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور گٹاگٹ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پانی پینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اس ننھے سے بچے سے ڈر رہی ہوں جسے میں نے خود ہی پال پوس کر بڑا کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان کی شکل میں ایک جن کا بچہ ہے۔ میں نے تو اسے اپنا بیٹا مانتے پالا تھا۔ میرے دل میں آج بھی علی کے لیے محبت تھی۔ میں نے علی سے وعدہ کیا کہ میں اس کی حقیقت کبھی بھی اس کے ابا پر ظاہر نہیں کروں گی۔ وہ بھی وعدہ کرے کہ کبھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گا۔ علی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کرے گا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کبھی مجھے چھوڑ کر جائے گا۔ اب اس بات کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ راہم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن علی نے اپنے ابا کو روکتے ہوئے کہا کہ ابا، اماں ابھی کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی، اب پریشان مت ہو۔ اماں کو ابھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ راہم علی کی بات سن کر حیران تھے۔ راہم علی سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری ماں کو کیا ہوا ہے؟ علی مسکراتے ہوئے ابا کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے اماں کو کیا ہوا ہے۔ میں اور راہم علی کا چہرہ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی علی نے کہا، اماں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹے سے نوازا ہے۔ اس کا اشارہ اولاد کی طرف تھا۔ وہ اشارتاً مجھے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے میری وہ دعا قبول کر لی ہے جسے میں دن رات گڑ گڑا کر مانگتی تھی۔ علی کے منہ سے یہ الفاظ سنتے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں جانتی تھی کہ علی جو کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہوگا، لیکن راہم کیونکہ علی کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ تمہاری زبان مبارک ہو، لیکن بیٹا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری اماں کو تھوڑا سا بخار ہے، میں ابھی ڈاکٹر سے چیک کرواتا ہوں۔ راہم میرا ہاتھ تھامے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے۔ ہاسپٹل جانے پر پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ راہم میری یہ بات سن کر حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے جو کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ راہم نے 3 دفعہ ڈاکٹر کو میری رپورٹ چیک کرواتے ہوئے پوچھا۔ اپنی اچھی طرح تسلی کے بعد راہم مجھے گھر لے کر چلے آئے۔ راہم بھی بہت خوش تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اکیلے علی کے پاس بیٹھتی تو علی سے کہتی، میرے پہلے بیٹے تم ہی رہو گے۔ اللہ چاہے مجھے کتنی ہی اولاد سے کیوں نہ نواز دے، لیکن میرے گھر کی پہلی خوشی تم سے ہی شروع ہوئی تھی۔ علی جب بھی میری باتیں سنتا تو خوش ہو جاتا اور کہتا، اماں اب تو آپ کی خوشیوں کے دن آئے ہیں، اب دیکھیے گا اللہ پاک آپ کو کتنی خوشیاں عطا کرے گا۔ علی نے بیٹا ہونے کا خوب فرض نبھایا تھا۔ اس کی دعاؤں سے اور جادوئی طاقت سے راہم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو چکی تھی۔ گھر میں رزق کی فراوانی ہونے لگی تھی۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ میں اور راہم بہت خوش تھے۔ علی نے نہ صرف مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھا بلکہ قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھنے لگا۔ کچھ ہی ماہ میں علی نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ علی جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا، ارد گرد ہر کوئی علی کی میٹھی زبان پر فدا ہو جاتا۔ سب مجھ سے سوال کرتے کہ صبح صبح اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کون کرتا ہے؟ تو میں سب کو بڑے فخر سے بتاتی کہ میرا بیٹا علی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور اس کی کشش ہی سب سے الگ ہے۔ اس طرح اس کی زبان سے قرآن پاک کے ادا ہوتے لفظوں کی تاثیر بھی کچھ الگ ہی ہوتی۔ خوبصورت آواز میں جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو کانوں میں رس کھول دیتا۔ پھر وہ بھی دن آ گیا
जब अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। मैं इब्राहिम को अपनी गोद में पाकर बहुत खुश थी। आज मेरी दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी। अली की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे खूबसूरत बेटा अता किया था। मैंने बड़े बेटे का दर्जा हमेशा अली को ही दिया। इस तरह मुझे एक भूखे बच्चे को खाना खिलाने का सिला अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता करके दिया। मैं और रहम अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। जब भी कभी अली अपनी दुनिया में वापस जाने की बात करता तो मुझे ऐसे महसूस होता जैसे किसी ने मेरा कलेजा निकाल कर हथेली पर रख दिया हो। मैं ज़ारो कतार रोती और अली से कहती कि मैं अपने बड़े बेटे के बगैर नहीं रह सकती। अली ने मेरी मोहब्बत में अपनी दुनिया छोड़ दी थी। मैंने आज तक ये राज राज ही रखा है। अली अब बड़ा हो गया है। अब वो कभी कभी अपनी दुनिया में चला जाता है, मगर मेरे बगैर वो कहीं भी नहीं रहता। इस तरह मोहब्बत के साथ हम सब एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज भी आयतुल कुर्सी पढ़कर सबको फौंकती हूँ और सब नेमतों पर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।